بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے؟ اور پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل کر دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دولت آپ پر ایسے برسنا شروع ہو جائے جیسے برسات میں بارش، تو اس ویڈیو کو آخر وقت تک دیکھیے گا۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جو ہمیں روز نظر آتا ہے، جو ہمیں روز ادھر ادھر گھومتا نظر آتا ہے، لیکن کتے کے بارے میں زیادہ تر لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ تقریباً 3500 سال پہلے کتے کا دنیا میں وجود ہی نہ تھا، یعنی وہ جانور جسے ہم کتے کا نام سے جانتے ہیں وہ دنیا میں وجود ہی نہ رکھتا تھا۔ اس زمانے میں بھیڑیے ہوا کرتے تھے جو کہ جھنڈ بنا کر شکار کرتے تھے اور شکار کرنے میں وہ بہت ہی زیادہ ماہر تھے۔ بھیڑیے جھنڈ کی شکل میں انسانی بستیوں پر حملہ کیا کرتے تھے اور انسان کے پالتو جانوروں کو کھا جایا کرتے تھے۔ بھیڑیوں کا جھنڈ اتنا زیادہ خونخوار اور خطرناک ہوتا تھا کہ شیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ شیر بھی بھیڑیوں کے جھنڈ کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھیڑیے انسان کی بستیوں پر حملہ کر دیا کرتے تھے اور انہوں نے جو پالتو جانور پالے ہوتے تھے ان کو کھا جایا کرتے تھے۔ انسان بھیڑیوں کے حملے سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ پھر انسان نے سوچا کیوں نہ ہم بھیڑیوں کے جھنڈ کے حملے سے حفاظت کے لیے بھیڑیوں کو ہی پالنا شروع کر دیں، یعنی کہ بھیڑیوں کو پالتو بنا لیں تاکہ ہمارے پالتو بھیڑیے جنگلی بھیڑیوں کے حملوں سے ہماری حفاظت کر سکیں۔ جس کے بعد انسانی بھیڑیوں کو باندھ لیا اور سدھارنے لگے۔ آہستہ آہستہ چند سو سال میں بھیڑیے نے کتے کی شکل اختیار کر لی اور وہ کتا وجود میں آ گیا۔ جیسے آج ہم جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں ہمیں کتے سے متعلق بہت سارے واقعات ملتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو صرف کتے سے حسن سلوک برتنے کی وجہ سے اور مدد کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کیا گیا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کتا ایک نجس اور ناپاک جانور ہے۔ اصل میں کتے کا صرف تھوک نجس ہے، باقی کا کتا نجس یا ناپاک نہیں۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ملتا ہے جسے نیک لوگوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے پیاس لگی، جس کی بعد وہ کنویں میں اترتا ہے اور کنویں میں اترنے کے بعد اپنی پیاس بجھا کر واپس کنویں سے باہر نکل آتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے ایک کتا نظر آتا ہے جو کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے نہ ہلتا تھا اور تقریباً بس مرنے ہی والا تھا۔ جس کے بعد وہ شخص دوبارہ کنویں میں اترتا ہے اور انہوں نے اپنی جرابوں میں پانی بھر کر جرابوں کو منہ میں دبا کر کنویں سے باہر نکلتا ہے اور جرابوں میں بھرا پانی کتے کو پلاتا ہے۔ اس چیز سے احساس ہوتا ہے کہ اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کو صرف کتے سے نیکی کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں افغانستان کے شہر میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ نیک تھا، یہ اتنا نیک تھا کہ لوگ اس کی نیکی اور پرہیزگاری کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ یہ رات رات بھر جاگ کر تہجد پڑھا کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بار یہ شخص کہیں جا رہا تھا کہ بازار میں سے ایک لڑکی نظر آتی ہے۔ لڑکی کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی شریف لڑکی نہیں۔ جب یہ شخص اس لڑکی کو دیکھتا اسے بہت زیادہ غصہ آتا کہ کیسے نیک لوگوں کے علاقے میں ایسی لڑکیاں گھومتی پھرتی ہیں اور نیک لوگوں کو خراب کر رہی ہیں اور انہوں نے جہنم کی طرف لے جانے میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ جس کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کا پیچھا کرے گا اور اسے صحیح کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ جس کے بعد نیک شخص اس لڑکی کے پیچھے جانا شروع کر دیتا۔ یہ لڑکی چلتے چلتے ایک محلے میں داخل ہوتی ہے۔ محلے کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ یہ کوئی شریف لوگوں کا محلہ نہیں۔ جس کے بعد یہ لڑکی ایک چھوٹے سے مکان میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی مکان میں داخل ہوتی ہے، اس لڑکی کے پیچھے ایک نوجوان بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ نیک شخص جو کہ لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، یہ سب دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلتا ہے، نوجوان بھی باہر آ جاتا ہے اور لڑکی بھی، لیکن جب لڑکی گھر سے باہر آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے۔ لڑکی یہ پیالہ لے کر گلی کے کونے میں ایک نکڑ میں چلی جاتی ہے اور پیالہ زمین پر رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی پیالہ زمین پر رکھتی ہے تو کونے سے کتے کے 3 بچے باہر آتے ہیں۔
پیالے میں دودھ تھا، جس کے بعد کتے کے بچے بھوکے ہوتے ہیں اور فوری طور پر دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکی کھڑی کتے کے بچوں کو جہنم کی طرف لے جا رہی تھی کہ پیچھے سے نیک شخص باہر آتے ہی پیالے میں دودھ تھا، جس کے بعد کتے کے بچے بھوکے ہوتے ہیں اور فوری طور پر دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکی کھڑی کتوں کے بچوں کو دودھ پیتے دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے نیک شخص آ کر اس لڑکی کو ڈانٹتا ہوا کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شریف لوگوں کے علاقے میں اس قسم کے گھنونے ناپاک کام کرتی ہو، نیک لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ نیک شخص اس لڑکی کو بے شمار باتیں سناتا ہے، اس لڑکی کو بے عزت کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ جاتی ہے، جس کے بعد یہ نیک شخص اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جب یہ شخص رات کو سوتا ہے تو اسے ایک خواب آتا ہے کہ اسے گھسیٹ کر آگ کی جانب لے جایا جا رہا ہے، جبکہ وہ لڑکی جسے آج یہ ذلیل کر کر آیا تھا وہ جنت کی جانب جا رہی ہے۔ جس کے بعد ایک آواز آتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ تمہارے غرور اور تکبر نے تمہاری نیکیوں کو بھسم کر دیا، اور اس لڑکی نے غریب ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مخلوق کی جان بچائی، جس کے بعد اس کی ایک نیکی اس کے تمام گناہوں پر بھاری ہو گئی ہے۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، گلیوں میں پھرنے والے کتے اور بلیاں اکثر بہت بھوکے ہوتے ہیں، بھوک کی شدت سے مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی جو بچا کچا کھانا ہو، کوشش کریں کہ گلی محلے میں پھرنے والے کتے جو کہ پھر رہے ہیں ان کو ڈال دیں، تو یہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے بھوکے پیٹوں سے نکلی ہوئی دعا۔ اگر قسمت اور تقدیریں بدلنا چاہتے ہو تو ایسا کر کے دیکھیں۔ میں نے خود ایسے بہت سارے واقعات دیکھے اور سنے ہیں کہ لوگ ان گلی محلے میں پھرنے والے بھوکے جانوروں کو روٹی اور کھانے کے بعد وہ لوگ جن کے پاس خود 2 وقت کا کھانا ہوا کرتا تھا کب ارب پتی کروڑ پتی بن گئے پتہ بھی نہ چلا۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی کھانے پینے کے لیے کچھ کچا یا کچھ پکا موجود ہے تو وہ کوڑے میں پھینک کر ضائع مت کیجیے اور جانوروں کو ڈال دیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی تقدیر اور قسمت بدلتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ گورے اپنے بزرگوں یعنی بوڑھوں اور جانوروں سے اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے کامیاب ہیں، جبکہ مسلمان جانوروں اور بزرگوں سے برا سلوک کرنے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کل یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ دین سے دوری پائی جاتی ہے، اس لیے جانوروں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، بنا وجہ جانوروں پر تشدد کرتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں اور جانوروں کو مارتے ہیں۔ اس چیز کا بھی احساس نہیں کرتے کہ اگر یہ پتھر ان کی آنکھ میں لگ گیا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی یا کہیں اس کو لگ گیا، خون بہہ گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس چیز کا کون والی وارث ہوگا؟ اس چیز سے خوف ہی نہیں آتا، حتیٰ کہ پتھر اٹھا کر مارا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے۔ لیکن شاید ہمارے ہاں لوگ اپنے کم علمی کے چلتے یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر ہم ان جانوروں کو تکلیف دیں گے تو یہ تمام اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کسی نہ کسی شکل میں ضرور لے آئے گا، پھر چاہے وہ رزق کی تنگی ہو یا کسی اور قسم کی پریشانی یا مسئلے کی شکل میں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر اپنی جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف ضرور لوٹ کر آئے گا۔ آج آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ آپ کی طرف ضرور لوٹ کر آئے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیا ہوگا۔ جتنا جلدی ممکن ہو سکے ان جانوروں کا خیال رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔